إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. محترم حضرات، دینی بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے آج تک ہمیں اور آپ کو صحت اور عافیت میں رکھا. اللہ تعالیٰ آئندہ بھی صحت اور عافیت میں رکھے. ماہ رمضان خیر و برکت کا مہینہ، یہ دوبارہ ہم سب کو نصیب ہوا. اللہ رب العالمین اس مہینے کی خیرات اور برکات کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل کرے جن کی بخشش اور مغفرت اور جہنم سے آزادی اس رمضان کے مہینے میں ہونے والی ہے. آج اس ماہ رمضان اور اس سے پہلے کورونا وائرس کے متعلق دنیا بے انتہا پریشان اور مشکلات میں رہی، اور آج تک ہر قسم کی مشکلات سے لاچار ہے. چھوٹے سے لے کر کے بڑے، امیر سے لے کر کے غریب، ہر ایک جو ہے ایک قسم کا خوف زدہ، پریشان، مشکلات میں گھرا ہوا ہے. دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کی برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو دعا کرو افطار کے وقت، روزے کی حالت میں، سحر کے وقت، عام حالات میں، کہ اللہ تعالیٰ چونکہ دعائیں رمضان میں قبول کرتا ہے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بلا آفت سے ہم مسلمانوں کو محفوظ کر لے، اور اللہ تعالیٰ اس عذاب اور اس قہر کو اٹھا لے. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پریشانیاں جو آتی ہیں ان کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، جن کا ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں اور برائیوں کی سزا پاتا ہے. ہم سے کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں، کچھ اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بلائیں، آفتیں آتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ توبہ استغفار کریں. رب العالمین نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. لوگوں، تمہیں ادنا درجے کی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اسی وقت جب کہ تم نے کچھ گناہ کیا ہے، غلطی کیا ہے. اللہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور بعد ہی کی سزا دیتا ہے. اس لیے ہمیں اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم سے کچھ گناہ، مشکلات ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، جن کی بنا پر یہ مصیبت ہم پر آئی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں. چونکہ بلا اور آفت آئے تو سب سے بڑا اس کا علاج اللہ رب العالمین نے فرمایا توبہ ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اے لوگو، توبہ استغفار کرو، ساری بلائیں ٹال کر کے اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش برسائے گا، مال اولاد میں ترقی دے گا. ہر قسم کی بلا اور آفت کا علاج اللہ نے توبہ استغفار میں رکھا ہے. اس لیے خوب کثرت سے توبہ کرو
اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو تم سب کے سب توبہ استغفار کرو تاکہ اللہ رب العالمین تم پر رحم اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے. ہر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، گناہ ہوا، گناہ پر اللہ تعالیٰ سے ڈرے، توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اگر انسان رجوع کر لے گا تو اللہ فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا. جو لوگ ڈرتے ہیں اللہ ہر پریشانی ہر بلا سے ان کے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس بلا اور آفت سے محفوظ رکھے. یہ چند باتیں ہم نے آپ حضرات کے سامنے اس پروگرام کے تحت کہا ہے کہ ہمیشہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور توبہ استغفار کریں، صدق دل سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ ساری مشکلات ساری پریشانیاں دور کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے اصلاح اور توبہ استغفار کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، کووڈ-19 اور رمضان کے عنوان سے 2 روزہ آن لائن کانفرنس کی اس نشست کا عنوان کووڈ-19 کے متعلق سوالات اور غلط فہمیاں ہیں. آج یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کے متعلق عموماً عوام کے ذہنوں میں بہت سے سوالات آتے ہیں، غلط فہمیاں ہوتی ہیں. اس مجلس میں انشاءاللہ انہی سوالات کے جوابات اور انہی شبہات کے ازالے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ قول سدید کی توفیق دے. سب سے پہلا جو سوال ہے، کیا کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کوئی مخصوص وظیفہ ہے؟ جیسا کہ آج کل کچھ مخصوص وظیفے اس وبا سے نجات کے لیے عوام میں نشر کیے جا رہے ہیں. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، بلائیں، آفتیں، مصیبتیں ہمیشہ آتی رہی ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی آئیں، اس سے پہلے بھی آتی رہیں. اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں کسی چیز کی کمی نہیں. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ہر چیز کا حل موجود ہے. بس سیکھنے کی، سکھانے کی، سوال کر کے معلوم کرنے، پوچھنے کی ضرورت ہے. بس آج جب سے یہ بلا کورونا کی آئی ہے، طرح طرح سے لوگ وظیفے اور طرح طرح سے اس سے بچنے اور اس کو دور کرنے کے لیے بطور علاج کے پتہ نہیں کتنی قسم کے دعائیں. کبھی کوئی کہتا ہے کہ نبی آئے تھے خواب میں، فلاں بزرگوں کو یہ بتا کے گئے کہ اس دعا کو 350 مرتبہ پڑھو، ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ جاؤ کھڑے ہو کر کے آؤ ہم لوگ تکبیر بولتے ہیں تا اس سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. کوئی یہ کہتا ہے قل یا ارائیت الذی یکذب بالدین، اس صورت کو بار بار پڑھیں گے تو اس سے بلائیں ٹل جاتی ہیں. طرح طرح کے وظیفے پیش کیے گئے. یہ سارے وظیفے مصنوعی ہیں. ان غلط قسم کے وظائف سے ممکن ہے کہ بلا دور ہونے کے بجائے مزید بلائیں اور ہمارے اوپر مسلط ہو جائے. کیوں؟ ایک بدعت ہم نے اپنایا، ایک غیر شرعی امور ہم نے اپنایا. رہی بات سوال میں یہ کہ کیا کوئی اس کے لیے مخصوص دعا ہے؟ بلاؤں سے بچنے کی، آفتوں سے بچنے کی، اور اسی طرح سے مصائب اور پریشانیوں سے بچنے کی دعائیں ہیں. چونکہ اس نام کی کوئی بیماری نہیں تھی، اس لیے اس وبا کا نام لے کر کے کوئی دعا نہیں ملے گی آپ کو. دعا ملے گی عام وباؤں کی. نبی علیہ السلام نے ایسی ایسی دعائیں بتائیں بلاؤں کا، آفتوں کا، طرح طرح کی وبائیں جو آتی ان کا، جس میں ہر قسم کا علاج ہے. نمبر 1، نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا کرنے کی بڑی رغبت دلائی. سنن کی حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ الدعاء. اللہ کے بندو، جو بلا تم پر آ چکی ہے
دعا سے وہ دعا اس میں بھی تم کو فائدہ دیتی ہے. وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، اور جو بلائیں ابھی نازل نہیں ہوئی ہیں آئندہ تمہارے اوپر نازل ہوئی ہیں ان بلاؤں کے ٹالنے میں بھی دعا تمہیں فائدہ دیتی ہے. اگر تم نے دعاؤں کا اہتمام کیا، اللہ رب العالمین کا رجوع کیے، دعائیں کی، تو اللہ رب العالمین جو بلا ہے وہ بھی ٹال دیتا ہے، اور جو آنے والی بلائیں ہیں ان بلاؤں کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے، واپس لوٹا دیتا ہے. اس آیت حدیث کو، اس دعا کو، اس تعلیم کو دینے کے بعد نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ ہماری عبادت یعنی دعا کرنے سے کتراتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، اللہ ان قریب ان کو ذلیل خوار کر کے جہنم میں داخل کرے گا. تو سب سے بڑا کام ہے کہ مسنون دعائیں کرنا. یہ بدعات کی دعائیں کرنے کے بجائے، غلط قسم کے وظیفے کرنے کے بجائے ان دعاؤں کو آپ پڑھیں. اسی طرح سے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو ان لا یغنی حذر عن قدر. ہمیشہ یاد رکھنا تقدیر کبھی تمہاری تدبیریں کبھی تقدیر کو بدل نہیں سکتی. ہاں دعا اللہ کرو، چونکہ دعا تمہیں فائدہ دیں گی بلاؤں میں بھی اور بلائیں جو آنے والی ان میں بھی. علیک تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بلائیں ٹال دے. اپنی زبان میں کرو، نہیں عربی میں یاد ہے، بلائیں ٹال دے. اور اس طرح سے جب دعا کریں تو جو بلا آئی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، جو آنے والی وہ بھی رک جائے گی. بلکہ نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری بات بیان کی، وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنزِلُ. بلائیں آتی ہیں بندوں پر، نازل ہوتی ہیں، اور دعا بندہ دعا کرتا ہے تو دعائیں بلاؤں سے ٹکر لے کر کے، دھکے دے کر کے واپس لوٹاتی رہتی ہیں. فَيَعْتَلِجَانِ، قیامت تک دعائیں بندوں کی آفتوں کو ٹالتی رہتی، بندے تک نہیں پہنچ سکتی. تو اس لیے ہم آپ حضرات کو یہ مشورہ دیں گے کہ سنت کے مطابق مسنون دعائیں پڑھیں. مسنون دعاؤں میں بہت ساری دعائیں ہیں. نمبر 1 سب سے بڑی دعا جو بیان کی گئی حضرت طبرانی وغیرہ کی روایت، بڑی اہم چیز ہے جس میں خاص طور سے بلاؤں کا تذکرہ ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اصابہ ہم او غم او سقم او بلاء او لأواء او ازل. میں تم لوگوں کو ایک دعا سکھلا دیتا ہوں، سب سے مختصر دعا. میں تم لوگوں کو ایک دعا سکھلا دیتا ہوں. من اصابہ ہم، کوئی کسی انسان کو کوئی فکر لاحق ہو گیا، کوئی ٹینشن ہے، او غم، یا کوئی غم، افسوس، صدمہ اس کو لگ گیا، او سقم، یا کوئی بیماری اس پر مسلط ہوگی، بیماری میں مبتلا ہو گیا، او ازل، یا اس پر تنگی آئی، قحط لاحق ہو گیا، رزق کی تنگی ہو گئی، او لأواء، یا کوئی آفتیں اور بلائیں اور وبائیں اس پر نازل ہو گئی. اس ساری 5 چیزوں میں مبتلا ہونے کے والا انسان اگر ایک مختصر سی دعا آپ نے فرمایا، اگر وہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ ساری بلائیں وبائیں ٹال دیتا. کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا شریک لہ. آسان سی دعا، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ. اللہ نے فرمایا، من اصابہ ہم او غم او سقم او بلاء او ازل او لأواء، جس قسم کی بھی کوئی پریشانی، بلا، وبا، آفت آئی اور بندہ اس دعا کو پڑھنے لگے، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ یا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ساری بلاؤں کو ٹال دے گا. دعائے مکروب، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جب بھی تم کو کوئی پریشانی لاحق ہو، کسی مشکل میں گھر جاؤ اور کوئی وبا اور بلا تمہارے اوپر آ جائے، اگر تم نے کثرت سے دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ وتعالی
تبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رسول نے فرمایا، اے علی، جب بھی تم پر کوئی مصیبت اور بلا آئی، کوئی آفت اور وبا آئے، اس دعا کو پڑھ لوگے تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری ساری بلائیں دور کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور دعا صحیح بخاری وغیرہ کی، کہ جس بندے نے کہا لا الہ الا اللہ العرش عظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، جس شخص نے اس دعا کو پڑھ لیا ساری بلائیں اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے۔ تو ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے اور مصنوعی دعاؤں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کتنی عجیب سی بات ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے سعد، اے سعد کے ساتھیو، میرے صحابیو، کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا بتا دوں کہ اگر تم اس دعا کو پڑھو تو جتنی بلائیں، جتنی وبائیں، جتنی بیماریاں، جتنی پریشانیاں، جو بھی تمہارے اوپر تنگیاں آتی ہیں، ساری بلائیں، آفتیں اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے سب کو ختم کر دے گا، کوئی بلا تمہارے پاس باقی نہیں رہ جائے گی۔ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندو، میرے بھائی، یونس علیہ السلام مچھلی والے نبی کی دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو جو مشہور ہیں، ان دعاؤں کو پڑھیں، انشاءاللہ بلائیں دور ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دعوات المقروب، جب بھی تمہیں کوئی دشواری، پریشانی، کوئی بلا وافت، کوئی بھی مصیبت تمہیں پہنچی تو خوب کثرت سے پڑھا کرو، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ ان دعاؤں کو پڑھیں اور مصنوعی دعاؤں سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے بلائیں اور بڑھ جائیں۔ اسی کے متعلق ایک سوال اور ہے، آج اذان اور تکبیر کی دعوت دی جا رہی ہے کرونا سے نجات کے لیے، کرونا کی اس وبا سے نجات پانے کے لیے اذان اور تکبیر کی بلکہ ایک متعین وقت کیا جاتا ہے، اور اس وقت تمام لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ لوگ اس وقت اذان اور تکبیر کہیں تاکہ اس بلا سے ہم نجات پا سکیں۔ یہ دو چیزیں یہاں ہیں سامنے ہمارے، جو باقاعدہ اعلان ہوا، اشتہار چھپے۔ ایک تو اجتماعی اذان، باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں وقت اس ملک میں اور یہی ٹائم، فلاں ملک میں اتنے بج کے اتنے، پوری دنیا کا حساب لگا کے اعلان کرتے ہیں، اس وقت سارے لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر کے اذان دیں اور ساری بلا ٹل جائے گی۔ بلاؤں کو دور کرنے کے لیے اجتماعی اذان دینا ایک ہے۔ جہاں تک مسئلہ اذان کا ہے یا تکبیر کا، تو یاد رکھیں باتفاق علماء یہ اجتماعی اذان اور اس طرح سے اعلان کر کے وقت مقرر کر کے اذان دینا بلاؤں کے ٹالنے کے لیے بدعات میں سے ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام کے زمانے میں بلائیں آئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طاعون آیا، ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طاعون آیا، جو اس وبا سے بھی زیادہ خطرناک تھی اور بڑی بڑی اموات ہو رہی تھیں، لیکن خیر القرون صحابہ تابعین نے کبھی اذان نہیں دی، کبھی اجتماعی اذان نہیں دیا۔ کیوں؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دعائیں کریں، توبہ استغفار کریں، یہ اذان دینا ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ایک دلیل پیش کی ہے اذان کی، وہ طبرانی کی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جس شہر میں اذان دے دی جاتی ہے اس شہر میں بلا نہیں آتی، یہ لوگوں نے بہت زیادہ عام کیا۔ تو یاد رکھیں باتفاق علماء یہ حدیث ناقابل استدلال ہے، طبرانی کی روایت ہے، غایت درجے کی ضعیف ہے، اسی لیے کبھی کسی فقیہ نے، کبھی کسی عالم نے وبا کے وقت اذان دینے کا حکم نہیں دیا، نہ فتویٰ دیا، کوئی اس کا تعلق نہیں تھا۔ ہمارے مذہب حنفی میں کلی طور پر یہ ممنوع تھا۔ تقریباً
13ویں صدی ہجری کے نصف میں 13ویں صدی ہجری کے نصف میں یہ شام کے اندر ایک مرتبہ طاعون کی بیماری بلا آئی، تو اس موقع پر لوگوں نے اذان کا مسئلہ چھیڑا۔ تو اس وقت دنیا کے سب سے بڑے حنفی عالم جو تھے ابن عابدین، انہوں نے اس کی مخالفت کی اور منع کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں فلاں کے نزدیک جائز ہے لیکن ہمارے ہاں نہیں، اور پھر ان کے تھوڑے اس فتوے کی بنا پر کچھ نہ کچھ لوگوں میں داخل ہونا شروع ہو گیا جو دوسرے مذاہب کے اندر تھے، ورنہ اس کا کوئی تعلق اذان کا بلا کے ٹالنے سے نہیں تھا۔ نہ کبھی اللہ کے رسول نے بلا بتایا، نہ صحابہ نے اپنایا، نہ تابعین نے اپنایا۔ جو کچھ ہے دعائیں پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اور اس قسم کی جو ہم نے اذان یا اجتماعی یہ تکبیر ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ان سے بچنا یہ دین کے اندر بدعات ہے۔ کیوں؟ بلائیں تھیں خیر القرون میں بھی، اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں بلائیں تھیں، لیکن کبھی یہ تکبیر اور اذان کا سلسلہ شروع نہیں کیا گیا۔ اس لیے ان بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور دوسری چیز، اجتماعی دعا اعلان کیا جاتا ہے، اور اعلان کیا گیا اور بتایا گیا کہ لوگوں ایسا کرو کہ فلاں دن اتنے بج کر کے اتنے منٹ پر فلاں بزرگ صاحب یا فلاں مولانا صاحب دعا کروائیں گے۔ اعلان کیا جاتا ہے سارے لوگ اکٹھا ہو اور اجتماعی دعا کریں تاکہ کورونا وائرس ختم ہو جائے۔ اب لوگ ٹکٹ بک کرا کر کے کورونا سے پریشان چلے جا رہے ہیں دعا میں شامل ہونے، اجتماعی دعا کرنے کے لیے۔ میرے بھائی، یہ اجتماعی دعا بھی اس کا علاج نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے تقریباً ایک بڑی عجیب سے بات ہے، کہا جاتا ہے کہ قاہرہ میں ایک بہت بڑی دمشق میں اور مصر وغیرہ کے علاقے میں ایک بہت بڑا طاعون آیا ہوا تھا، اور یہ طاعون آیا تھا 749 یعنی 749 ہجری کے اندر آیا تھا۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا طاعون کی پریشانی سے بچنے کے لیے، اس وبا سے بچنے کے لیے، چلو ہم لوگ میدان میں چل کر کے دعائیں کرتے ہیں اور میدان میں نکل جائیں گے۔ لوگوں نے کہا ناجائز ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا ناجائز نہیں، قحط پڑ جاتا ہے تو نماز استسقاء پڑھنے کے لیے اللہ رسول میدان میں جاتے رہے، تو یہ بھی پریشانی، ہم لوگ بھی جائیں گے میدان میں۔ علماء نے منع کیا، فتویٰ دیا، روکا، لیکن لوگ چلے گئے اور کہنے لگے نہیں، قحط ایک آفت ہے، قحط میں اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے، دعا کی ہے، تو یہ بھی آفت ہے، طاعون کی ہم لوگ اکٹھا ہو کر کے دعا کریں گے۔ وہ نماز استسقاء کو بہانہ بنایا، چلے گئے، منع کرنے کے باوجود لوگ گئے، دعا کیا، اجتماعی دعا کرتے رہے، وہاں ٹھہرے رہے، اور واپس لوٹ کر کے آئے تو پہلے سے زیادہ وبا عام ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ سلف نے نہیں کیا تھا، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ سلف نے، تم نے یہ بدعت ایجاد کیا، اور اس کی وجہ سے وبا اور عام ہو گئی۔ پہلے کم مرتے تھے، اس طرح سے دعا کرنے کے بعد زیادہ مرنے لگے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سارے مورخین اور محدثین نے اس کو نقل کیا اور کہا کہ اس طرح سے کبھی یہ بدعتوں کے ذریعے وباؤں کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ تو ان تمام چیزوں سے بچیں، نہ تکبیر ہے، نہ اجتماعی دعا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں دعا کریں، اپنے گھر میں دعا کریں، اگر جمعہ ہے جمعے میں دعا مانگی جائے گی، لیکن باقاعدہ اس طرح سے ایک رسم بنا کر کے اعلان کر کے اجتماع کرنا اور جا کر کے دعا کروانا، دعا کروانے والا بھی مجرم ہے، اعلان کرنے والا بھی مجرم ہے، اور وہاں اکٹھا ہو کے شامل ہونے والا بھی اس بیماری کو ہوا دے رہا ہے، چونکہ سنت کے خلاف بدعت پر عمل کر کے بلا کو ٹالنا چاہتا ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے بلائیں ٹلیں گی، مسنون دعائیں سے ٹلیں گی، اور بدعات کے ذریعے بلائیں نہیں ٹلتی۔ کورونا میں اگر کسی کی وفات ہو جائے تو وفات پانے والے کی تجہیز و تکفین کس طرح کی جائے گی؟ کیا میت کو غسل دینا ہے، یا صرف تیمم کرایا جائے میت کو، یا اسی حالت میں بلا غسل اور تیمم اسے دفن کر دینا چاہیے؟
یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور یہ ابھی وقت کا تقاضا ہے کہ اس مسئلے پر غور کیا جائے. دیکھیں، کسی بھی مسلمان کو بغیر غسل، بغیر کفن، بغیر جنازہ کے دفنانا جائز نہیں ہے. ہر مسلمان کو، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کی جنازہ پڑھی جائے گی، نہلایا جائے گا، غسل دیا جائے گا، کفنایا جائے گا. بعض اہل علم کہتے ہیں اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرایا جائے گا. یہ اصل ہے، یہ واجبات میں سے ہے. لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها یا فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا ہی مکلف بنایا جتنے کی استطاعت ہمارے اندر ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ڈرو جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے. یعنی اتنے ہی احکام پر عمل کرو، اتنے ہی برائیوں سے بچو جتنے کی طاقت اللہ نے تم کو دیا. اللہ نے کوئی حکم دیا، جتنی استطاعت اتنا ہی کرو. آج مسئلہ اصل یہ ہے، اب اگر ہمارے لیے کچھ مجبوریاں ہیں، جنازے میت کو غسل دینا ناممکنات میں سے ہے، ہم تجہیز تکفین نہیں کر سکتے، اس کو غسل نہیں دے سکتے. اس کی کئی وجوہات، ایک تو ممکن ہے کہ حکومتی سطح پر ہمیں نہ اجازت دی جائے، ہماری لاش ہمارے حوالے نہ کی جائے، جیسے کہ بعض ملکوں میں پیش آیا. نمبر 2، اگر ماہرین ڈاکٹر، اطباء اور اس فن کے ماہرین وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اس کو غسل دیا جائے اور غسل دینے کے لیے کوئی جائے تو ممکن نہیں، عین ممکن ہے، خطرہ ہے کہ اس کو بھی بیماری لگ جائے، بیماری سبب بن جائے. بیماری کر دینے والا تو اللہ ہے، لیکن سبب بن جاتا ہے. کچھ اسباب ہوتے ہیں، ہمیں یقین نہیں رکھنا کہ جب تک اللہ نہیں بیماری دے گا کوئی بیماری نہیں لگ سکتی. لیکن اسباب بھی کچھ ہوتے ہیں، اسباب بھی کچھ ہوتے ہیں. اگر اسباب بنے ہوئے ہیں اور ماہر ڈاکٹر، اطباء یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، اس کو غسل دینے میں بھی نقصان ہے، خطرہ ہے، یا میت اس حالت میں ہے کہ غسل نہیں دیا جا سکتا، ایسی کوئی مشکلات میں ہے، یا لوگ دیں گے تب کوئی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہے، تو ان تمام حالات میں میت کو اگر ہم غسل نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اگر جنازہ کی اجازت ملتی ہے، ہم جنازہ پڑھنے کی اجازت ملی ہے، کوئی نقصان، کوئی خطرہ، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، تو جنازہ پڑھ لیں گے، دفنا دیں گے. اگر اس میں بھی ماہر اطباء بھیڑ بھاڑ اکٹھا ہونے پر کچھ مزید خطرے کا اور کیا کہتے ہیں بیماری کا خطرہ محسوس کرتے ہیں تو ہم دور رہیں گے، جتنے کی اجازت ملے گی اتنے ہی پڑھیں گے اور باقی میت کو اسے دفنا دیا جائے گا. لیکن ایک چیز آپ کو بتائیں، یہاں الحمدللہ آج خلیجی ممالک میں جتنی اموات ہوئی ہیں سب کی جنازہ پڑھی گئی ہے، سب کو غسل دیا گیا ہے، سب کو کفنایا گیا ہے اور سب کو دفنایا گیا ہے. جو چیز منع کی گئی وہ کیا؟ عام لوگوں کو غسل دینے کی اجازت نہیں ملی. اطباء، ڈاکٹر، ماہرین ٹیم حکومت نے مقرر کیا ہے، وہ نہلاتی ہے، کفناتی ہے، میت کے اعزا و اقربا میں سے کچھ لوگوں کو بلا لیتی ہے اور تجہیز تکفین میں شامل کرتی ہے. تو انشاءاللہ کوئی مدعا کا کوئی حرج اس میں نہیں ہے. یہی اہل علم نے آج فتویٰ دیا ہے اور تقریباً یہی اتفاقی فتویٰ ہے کہ اس میں انشاءاللہ اگر نہلایا دھلایا تو جار، اگر اللہ کرے ایسی نوبت نہ آئے، بغیر نہلائے، بغیر غسل دیے اور بغیر تیمم کے بھی اگر دفنانی کی نوبت آ گئی، کوئی ایسی حالت اللہ نہ پیدا کرے لیکن پیدا ہو گئی، تو انشاءاللہ میت کو ایسے دفنائیں گے اور ہم انشاءاللہ معذور ہوں گے. اور میت اگر نیک و صالح ہے تو اس کے قبر میں، حشر میں، حساب کتاب میں سے کوئی فرق نہیں آئے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها.
کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ایمان کی کمزوری ہے؟ مثال کے طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے جو مساجد کو بند کیا گیا تو کیا اسے ایمان کی کمزوری کہا جائے گا؟ اسی طرح ایک ویڈیو بہت ہی زیادہ عوام میں نشر کیا گیا کہ کرونا صرف غیر مسلم کو لگتا ہے، مسلمان کو یہ بیماری نہیں لگتی، اسی لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ماسک وغیرہ کا استعمال کرنا ایمان کی کمزوری ہے۔ اس پر روشنی ڈالیے گا۔ احتیاطی تدابیر اپنانا یہ ایمان کی کمزوری نہیں، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس قسم کی باتیں جو کہہ رہے ہیں، احتیاطی تدبیر کا فیصلہ کرنے والوں کا ایمان زیادہ مضبوط ہے ان لوگوں سے جو یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری۔ اللہ کے بندو، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ شرعاً، عقلاً، نقلاً ہر اعتبار سے ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل نہیں، توکل ہے، توکل کریں گے، لیکن تدبیر کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ فرماتا اے نبی، پہلے کوئی بھی آپ کے سامنے حادثہ آ جائے، معاملہ آ جائے تو پہلے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں۔ دیکھیں کتنی پیاری بات، آپ پہلے مشورہ کریں، اپنے ساتھی کو اکٹھا کریں کہ بھئی ایسے حالات ہیں، ایسے خطرے ہمارے سامنے لائے کہ کیا کیا جائے، کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ اپنے ساتھیوں سے پہلے مشورہ کریں، ہنگامی میٹنگ اللہ کے رسول نے دی کہ ایسے خطرناک حالات ہیں، دشمن حملہ کرنے والا، یہ معاملہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول کو حکم مشورہ کریں، اور مشورہ کر کے جب ساری بات طے ہو جائے، تدبیر اختیار کر لیا، تو اللہ رسول نے فرمایا فتوکل علی اللہ، فتوکل علی اللہ، اے نبی اب آپ اور اللہ تعالی کی ذات پر توکل کریں۔ دیکھیں تدبیر پہلے، اس کے بعد توکل، تدبیر اپنا لینے کے بعد توکل ہے۔ نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ توکل والا اور توکل کا معلم اور تعلیم دینے والا کوئی کائنات میں نہیں اللہ کے بعد۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی بات، ہجرت کی بات آئی، کتنی تدبیریں اختیار کی؟ نمبر ایک دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو سفر کیا، اپنی چارپائی پر حضرت علی کو سلایا، آپ غار ہیرا میں جا کے چھپ گئے، کسی کو نہیں بتایا، ساری تدبیریں اختیار کر لی، حضرت علی کو بستر پہ لٹایا، رات کو نکلے، تاریکی میں نکلے، غار ہیرا میں، غار سور میں جا کر کے پناہ لیے، اور 3 دن وہاں آپ رہے، کسی کو نہیں بتایا، یہ تدبیر اختیار کر لی۔ پھر بھی دشمن جو پہنچ گئے ڈھونڈتے ہوئے، حضرت ابو بکر ڈر گئے، یا رسول اللہ تو سر پر بالکل کھڑے ہیں، یہ سر پر کھڑے ہیں، اب تو کوئی بچنے کا چانس نہیں۔ اب اللہ رسول نے فرمایا یا ابا بکر فما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، یہ توکل، یہ ہے تدبیر۔ یا ابا بکر، ہم لوگوں نے جو کچھ ہو سکتا تھا کیا، فما ظنک باثنین، ان دو ساتھیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی خود اللہ ہے، ہم اللہ تعالی کے حکم سے نکلے ہیں۔ یہ توکل، تدبیر توکل کے خلاف نہیں، تدبیر اختیار ایمان کی کمزوری نہیں، یہ سنت پر عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنی اونٹنی چھوڑ کر کے آ جائیں، مسجد میں بیٹھ جائیں، یہ توکل ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے اونٹنی کو باندھ دو، تدبیر اختیار کرو، اس کے بعد مسجد میں آؤ ہمارے پاس، تب توکل کرو۔ اللہ تو نے باندھنے کا حکم دیا، میں نے باندھ دیا، اب اس کی حفاظت آپ کیجیے گا۔ تو تدبیر اختیار کرنا یہ ایمان کی کمزوری نہیں، نہ توکل کے خلاف ہے، نہ ایمان کے خلاف ہے، نہ زہد و تقوی کے خلاف ہے۔ توکل ہو، تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ خود طاعون کی بیماری جب آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، جو لوگ جہاں ہیں وہاں سے نکلے نہیں،
اور جو وہاں نہیں ہے وہاں جائیں نہیں. یہ تدبیر ہی تھی. اور سب سے بڑی چیز اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جذامی سے ویسے بھاگو جیسے انسان شیر سے بھاگتا ہے. کیا مطلب؟ تدبیر ہے. تدبیر کریں، اختیار کریں. اگر ڈاکٹر نے، اطباء نے، تجربے کاروں نے، اور اپنی آنکھوں سے تجربہ آپ نے کیا کہ کوئی بیماری جو ہے کچھ ایسے جراثیم لگ جاتے ہیں قریب جانے سے جس سے دوسروں کو بھی بیماری کا چانس ہے. اگر اس قسم کے جراثیم یا بیماری اور وبا کے متعلق ڈاکٹروں نے، تجربے کاروں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے، اہل علم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بھائی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، ذرا بھیڑ بھاڑ نہ لگے، بہت زیادہ لوگ اکٹھا نہ ہو، تو یہ ایمان کی کمزوری نہیں، یہ عین ایمان اور عین اسلام ہے. کیوں؟ ہم تدبیر بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل بھی کرتے ہیں، تو یہ چیز تدبیر کے خلاف نہیں. ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں. اگر حکومت نے اچھا کمال یہ ہے ہر آدمی ابھی بڑا لیکن اپنے سے نہیں بھائی سردی میں ایسا کرو، سر میں باندھ لو، کان بند کر لو ورنہ کہیں ایسا ہو جائے گا، زکام ہو جائے گا. اس وقت کہاں گئی تدبیر؟ ٹوپی کیوں باندھا تو نے؟ کپڑے کیوں باندھے؟ کان کو کیوں بند کیا؟ سویٹر پہنتا ہے، جاکٹ پہنتا ہے تاکہ سینے میں ہوا لگ گئی. تب ہوا سے تو ڈرتے، اس تو تمہارا توکل کہاں گیا؟ ننگے گھومو اور کہو اللہ تعالیٰ یہ توکل کے خلاف ہے. پہلے انسان کے پاس علم ہو، علم ہونے کے بعد فتوا دے. آج فتوا زیادہ پہلے دیتا ہے اور علم آدمی کے پاس ہوتا نہیں. تو تدبیر اختیار کرنا، یہ تدبیر اختیار کرنا یہ عین ایمان ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے. ہاں تدبیر اختیار کر کے سارا بھروسہ تدبیر پر سارا بھروسہ کر لینا یہ ایمان کے خلاف ہے. تدبیر ہم کریں گے تدبیر کی حیثیت سے، اسی کو سب کچھ نہیں سمجھیں گے. تدبیر کے بعد بھی ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالو. اگر کوئی وبا، کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی ہوا ایسی ہے جس سے جو انسان کو تکلیف دیتی ہے، اور تجربہ بھی ہے ڈاکٹروں کا بھی، پڑھے لکھے لوگوں کا بھی، اور وہ کہتے بھائی ایسا نہ وہاں نہ جائیں یا ایسے نہ کریں، تو یہ توکل کے خلاف نہیں، یہ تدبیر ہے اور شریعت نے ہم کو اجازت دی ہے. اور اسی چیز کے پیش نظر چونکہ مسجدوں میں بڑی بھیڑ بھاڑ ہو جاتی ہے، اسی لیے مسجدوں میں بھی کہا کہ بھائی بھیڑ بھاڑ نہ لگے، اور کوئی سننے والا نہیں تو حکومت نے کہا بھائی ایسا بند کر دیتے، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو دیکھ لیا 1400 سال تک ہم نے دیکھا، آج تک کبھی مسجدیں نہیں بند ہوئی تھی. آپ کو پتا نہیں ہے مسجدیں بند ہوتی رہیں. طاعون کی بیماری ذرا سوچو، 69 ہجری میں آئی تھی بصرہ کے اندر. ابن زبیر وہاں کے گورنر تھے. اللہ اکبر. کہتے ہیں اس قدر اتنی خطرناک وبا آئی، کہتے ہیں کہ کم سے کم روزانہ 70,000 مسلمان مرتے تھے. 70,000 مسلمان یا 70,000 آدمی مرتے تھے. اتنی بڑی وبا تھی ان 70 کے اندر. یہ ابن زبیر وہاں کے گورنر تھے، بڑی پابندی لگائی. اور کہتے ہیں امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ کہ جان لیوا یہ طاعون کی بیماری کہی گئی تھی. کہتے ہیں اس قدر روزانہ 70,000 آدمی مرتے تھے تقریباً. کہتے ہیں وبا کی حالت یہ تھی کہ گھروں میں لاشیں مرتی تھی، پڑی ہوئی تھی مرے ہوئے لوگوں کی، کوئی دفنانے والا نہیں تھا. ایسی بلائی اس سے پہلے آ چکی ہے. ہمیں جتنا ہو تدبیر اختیار کریں. ہوتا وہی جو اللہ چاہتا، لیکن تدبیر بھی اللہ نے اختیار کرنے کو دیا. کہتے ہیں 70,000 آدمی مرتے تھے ایک دن میں. گھروں میں کیسے ایسے لاشیں پڑی رہتی تھی، کوئی دفنانے والا نہیں تھا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جنگل کے درندے آ کر کے لاشوں کو نوچ نوچ کر کے کھاتے تھے.
جمعے کا دن آیا، جمعے کا دن، اللہ اکبر، کہتے جامع مسجد میں 7 آدمی تھے، ایک عورت اور 7 نمازی، بس ویران ہو گئی تھیں۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں اس سے پہلے کبھی نہیں، بہت بلائیں آ چکی ہیں، یہ ساری بلا آتی رہی۔ اسی طرح سے 749 کے اندر دمشق کے اندر آیا، قاہرہ میں آیا، 969 کے اندر۔ آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں بر صغیر میں، بامبے کا تعاون مشہور ہے۔ انگریز کا دور 1899 سے شروع ہوا اور 1902 تک وہ پریشانی چل رہی تھی، کتنی جانیں گئیں، مسجدیں ویران تھی، لاشیں پڑی رہتی تھی۔ تو تدبیر کا اختیار کرنا، اس میں کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی علاج کریں، معالجہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، توکل کریں تدبیر اختیار کرنے کے بعد۔ اور جہاں تک معاملہ ہے دوسری چیز کا کہ کرونا مسلمانوں کو نہیں لگتا، پتہ نہیں جس نے فتویٰ دیا وہ محفوظ ہے کہ اس کے بھی گھر کے اندر ہے، یہ سوچو پہلے۔ پاکستان میں کرونا آیا، کون سے ہندو اکیلے ہیں وہاں مسلمانوں کو مرنے والے کون ہیں؟ ارے بات وہ کرو جو کم سے کم حقیقت کے خلاف نہ ہو۔ مسلم ملکوں کو ذرا دیکھو، دول خلیج کو دیکھو، ترکیہ کو دیکھو، مصر کو دیکھو، اپنے پاکستان کو دیکھو، ہندوستان مسلمانوں کی حالت دیکھو، بنگلہ دیش مسلمانوں کی حالت دیکھو۔ یہ بیماری مذہب نہیں دیکھتی، بیماری اللہ کا حکم سے پر چلتی ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا بیماری اس کو جا کے لگ جائے گی۔ تو ایسے کفریہ اور غیر شرعی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا 3 جمعہ چھوڑنے پر وعید ہے؟ کیونکہ احتیاطی تدابیر اور صحت عامہ کی حفاظت کرتے ہوئے جو مساجد کو بند کیا گیا ہے، تو اس پر کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے۔ اعتراض کرتے ہیں کہ 3 جمعہ سے زیادہ مسجدیں بند ہیں اور جمعہ چھوڑنے پر مسلمانوں کو سخت وعید سنائی گئی ہے، اس لیے فوراً مساجد کو کھولا جائے۔ حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے، صراحت موجود ہے کہ جو انسان صحت عافیت رکھتے ہوئے سستی، لاپرواہی، بے نمازی پن اور منکرات میں مبتلا بے ایمان بے دین انسان، جو انسان سستی اور لاپرواہی بلا کسی شرعی عذر کے 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے دل پر مہر لگاتے ہیں۔ اللہ ذرا آج کسی مسلمان سے پوچھو کہ جمعے کو تو جانے دو، 5 وقتہ نماز کے لیے مسلمان نہیں جا پاتا، کتنا اس کا دل دکھتا ہے۔ ایسے تانے دے کر کے مسلمانوں کے زخم اور نہیں بڑھاؤ، حوصلے کی باتیں کرنی چاہیے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے مریض سے، مسافر سے، عورت سے، ان تینوں قسم سے اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو معاف کر رکھا ہے۔ مریض پر نہیں ہے، مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے، عورتوں پر نہیں فرض ہے، یہ ان کو معذور سمجھا گیا ہے۔ تو اگر عذر کی بنا پر جمعہ چھوڑا جاتا ہے تو اس پہ کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں۔ یہاں بیماری کا خطرہ ہے، بیماری کا خطرہ ہے، بیماری بڑھ رہی ہے، لوگ تنگ آ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ بصرہ کے اندر جامع مسجد میں، پورے شہر کے اندر سب سے بڑی جامع مسجد، صرف 6 آدمی جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ ایسے مسلمان کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دیا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دل دکھتا ہے، جمعے کے دن جمعہ نہیں سمجھ میں آتا، جمعہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جمعہ پڑھنے والوں کے دل سے، فتویٰ دینے والے کو جمعہ پڑھنے والوں کے دل سے سوچے کہ جمعے کے دن اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا قلق ہوتا ہے، کتنی کمی محسوس ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو، دل تڑپتا ہے، لیکن مجبوری ہے اور شرعی عذر ہے۔ شرعی عذر پر انشاءاللہ اگر ہم جمعہ چھوڑیں گے تو ایمان کمزور نہیں ہوگا، اور اگر شرعی عذر ہے اور ہم جمعہ چھوڑیں گے تو ممکن ہے جمعہ پڑھتے زندگی بھر میں نہیں چھوڑا تھا تو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو انسان صحت کی حالت میں ہمیشہ کرتا ہے، کسی بیماری کسی عذر کی بنا پر نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جاری رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک یہ مشکلات ہیں ہم جمعہ چھوڑیں گے، تکلیف تو ہوتی ہے لیکن امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورا پورا ثواب دے گا جمعے کا۔ اگر اس وبا کرونا میں کوئی مبتلا ہوا اور
اسی میں اس کی وفات ہو گئی تو کیا یہ کوئی بری موت ہے؟ بری موت کا مطلب انسان سمجھتا نہیں. کسی بیماری میں، کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو کر کے مر جانا دوستو، اس کو بری موت نہیں کہتے شریعت میں. شریعت میں بری موت کہتے ہیں جو دین پر نہ ہو، بے دینی پر ہو، بدعقیدگی پر ہو. اس کو کہا جاتا ہے کسی فطرے مبتلا ہو گیا، دین خراب ہو گیا، اس کا دین چھوڑ دیا، اس کو کہا جاتا ہے بری موت. لیکن توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اگر انسان کا ایمان پر، اسلام پر خاتمہ ہو رہا ہے تو کتنی بھی تکلیف، کتنی ہی بھی بلا میں ہو رہا موت آئے اس کو، وہ بری موت نہیں بلکہ اچھی موت ہوگی. بلکہ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ بس ممکن ہے، جیسے کہ بعض روایتیں آئی، واقعات ہیں، اسلف کے اقوال ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ بڑا خوشحال رکھتا ہے، اس کے لیے اس کے کچھ نامے اعمال میں گناہ ہوتے ہیں، توبہ استغفار نہ کیا، کچھ اس سے کوئی کوتاہی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں، محبوب بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے تو موت کے وقت اس کو زیادہ تکلیف دے دیتے ہیں تاکہ موت کے وقت تکلیف ہو، اس تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے. تو ہو سکتا ہے کہ تکلیف کی موت ہے تو اس کو بری موت نہ کہیں. اگر ایمان پر خاتمہ ہو رہا ہے تو ممکن ہے اس موت کے وقت کی تکلیف جو ہے، بیماری، اس کے گناہوں کا کفارہ اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اور ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا مستحق بن جائے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں المؤمن یموت بعرق الجبین، بعرق الجبین. لوگوں، مومن مرتا ہے تو موت کے وقت ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کی پیشانی سے پسینے نکل جاتے ہیں. تو اچھی امید رکھیں، دل توڑیں، حوصلہ افزائی، دل نہ توڑیں. آدمی کو ٹینشن دے کے ہاں کرونا کی بیماری مر گئے تو تم بری موت مرے، یہ ایسا کہہ کر کے لوگوں کے حوصلے پست کرنا اور لوگوں کو ڈرانا، یہ نہیں، بلکہ خاتمہ بالخیر اگر ہے دعا کرو. ایسے ہمارے جتنے ساتھی مر رہے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے، جس کے متعلق اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. موت کے وقت جس کے زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکلا، وہ جنت اس کو اللہ ضرور دے گا، جنت میں داخل ہوگا. تو ہمارے جو بھائی بہن اس بیماری مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو اس بیماری میں وفات پا رہے ہیں امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اچھی موت نصیب کرے گا. ہو سکتا ہے اس بیماری کی برکت سے ان کے بہت سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے. کرونا کے متعلق آج بہت ساری افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، ان افواہوں سے کیسے بچا جائے؟ ایک مسلمان کا ان حالات میں کیا رویہ ہو؟ آج سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ با اتفاق اہل علم آج ایک کرونا، کوئی انسان مر رہا ہے، روڈ پر مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بے قرار ہے، تو لوگ سب سے پہلے اس کی مووی تیار کر کے واٹس ایپ پر اس کو سوشل میڈیا میں عام کر دیتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں. اگر پولیس کا معاملہ ہے، کوئی ریکارڈ تیار کرنا ہے، کوئی ضرورت ہے، تبھی اس کی مووی لے، تیار کرے. آپ مووی نہ لیں، وہاں پہنچ کر کے اس کی مدد کریں. کلمے کی مسلمان ہے تو کلمے کی تلقین کریں. یہ سب کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ مووی لیے اور اٹھا کر کے آپ نے بھیج دیا. اب جتنے لوگ مرد عورت دیکھتے ہیں ان کے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب وہی سوچ کر کے آپ سب سے زیادہ آج سوشل میڈیا اس میں غلط کردار ادا کر رہا ہے. طرح طرح کے مناظر، طرح طرح کے سین یہ دیکھو یہ مر رہا ہے، کرونا میں یہ ہو رہا ہے، دیکھو یہ ہو رہا ہے. یہ کر کر کے جو بیچارے صحت مند ہیں وہ بھی بیمار ہوتے جا رہے ہیں. کرونا نہیں، دوسری بیماری. کتنے لوگ اپنی عقل کھو چکے ہیں. کل کی بات ہم بتا رہے ہیں، کل کی بات ہے. کتنے لوگ اپنی عقل کھو چکے ہیں، کتنے لوگ بدحواس ہو چکے ہیں، کتنے مارے خوف سے ٹینشن کے اندر ہیں. کیا بھائی
وہ ساری ہم نے سارے مناظر دیکھے، واٹس ایپ پر یہ آئے، فلاں خبر میں پیپر میں آئے، یہ دیکھ دیکھ کر کے حکومت نے بڑا عقل مندی سے کام لیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے اندر کوئی چیز آنے جو نہیں دیتی، اس کے اندر بڑی مصلحت ہے، ان کو جتنا چھپایا جا سکے چھپایا جائے، عام نہ کیا جائے، اور افواہیں نہ پھیلائی جائیں۔ افواہیں کہیں فلاں جگہ اتنے مر گئے، فلاں جگہ اتنے مر گئے، فلاں جگہ اتنے مر رہے ہیں، یہ ساری افواہیں اولاً تو پتہ نہیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنی سچائی ہے، کتنی جھوٹ ہے۔ تو آپ حتی الامکان اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن پاک سورۃ النساء کی آیت فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب بھی ان لوگوں کو کوئی خبر مل جاتی ہے، خوشی کی، غمی کی، پریشانی کی، بیماری کی، جنگ و جدال کی، دشمنوں کے غلبے کی کوئی خبر ملتی ہے، فوراً نادان لوگ اس کو عام کر دیتے ہیں، لوگ بالکل پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے پھیلانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو اگر ضرورت ہے تو آپ کسی ذمہ دار کو بتائیں تاکہ اس کا علاج کر سکے، اس پر کنٹرول کر سکے۔ قرآن پاک نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، سب سے بدترین جھوٹا انسان وہ ہے جو ہر بات سنتا ہے اور غیروں تک پہنچانے لگتا ہے، اس سے بچیں۔ نبی علیہ السلام آج لوگ کہتے ہیں بھائی لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ کر کے ہزاروں کو تم نے ان کا دماغ خراب کر دیا، پاگل ہو گئے۔ اللہ رسول کیا فرماتے ہیں بئس مطیۃ الرجل زعم، بدترین عادت انسان کی ہے کہ جو کہتا ہے بھائی لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تو اپنے تک رکھو، ضرورت کی چیزیں عوام میں پھیلاؤ، ایسے تکلیف دینے والی، پریشان کرنے والی، مشکلات میں پیدا کر دینے والی چیزوں کو عوام میں نہیں پھیلاؤ۔ آج اس وبا کی وجہ سے ہر ایک پریشان نظر آ رہا ہے۔ اس پریشانی میں کچھ افراد یا کچھ تنظیمیں مصیبت زدہ کی مدد کر رہی ہیں، صدقہ خیرات تو کیا جا رہا ہے، لیکن صدقہ خیرات کرتے لمحات کی فوٹو سوشل میڈیا وغیرہ پر بہت ہی زیادہ عام کی جا رہی ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ کبھی ایسا بھی ہو رہا ہے کہ حاجت مند شخص صرف اسی فوٹو وغیرہ کے بنا پر مدد لینے سے کترا جا رہا ہے؟ حتی الامکان کسی کی مدد کی جائے تو جتنا ہی پوشیدہ کیا جائے وہی اصل میں سب سے افضل عمل ہوتا ہے، کوشش یہ کریں۔ لیکن آج کی سب سے بڑی بلا کیا ہے، سب سے بڑی مصیبت، انسان ایک کی مدد کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ 25 مرتبہ اس کی فوٹو لی جائے۔ یہ اگر اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو فوٹو لینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اگر ضرورت تھی، سارے لوگ اکٹھا تھے، آپ ایک مرتبہ کسی تنظیم کو پیش کرنا ہے، کسی ادارے میں پیش کرنا ہے، اپنے آپ کو سچ ثابت کرنا ہے، ایک فوٹو آپ نے لے لی، اجتماعی طور پر لا کر کے رکھ دیا۔ لیکن اب بار بار ایک تھیلی پکڑاتے ہیں تو فوٹو لیتے ہیں، ایک تھیلی پکڑاتے ہیں تو فوٹو لیتے ہیں، پھر اس کو نمک کا پاکٹ پکڑاتے ہیں تو وہ فوٹو لیتے ہیں، اس کو تیل کا ڈبہ پہنچا، یہ سب بیکار سی چیزیں ہیں۔ اس میں کبھی لینے والا بھی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ حتی الامکان کوشش کی جائے ہر اعتبار سے اخلاص باقی ہو، ریا نمود نہ ہو، اور لینے والے کی عزت بھی باقی رہے، اور دینے والا بھی اپنے اخلاص کو برقرار رکھے۔ شرعاً ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور حتی الامکان جتنا پوشیدہ دے سکتا ہو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو بلانے کے بجائے یہی کیا کم ہے کہ آدمی تنظیم والے گاڑی دیتے ہیں، تنظیم والے آدمی دیتے ہیں، الحمدللہ گلیوں کے نہ روڈ پر ایک بلانے کیا ضرورت ہے، آپ گلیوں میں جائے اور حاجت مندوں کی لسٹ آپ کے پاس رہتی ہے، یہ دروازہ کھٹکھٹا کر کے اس کو دے دیں۔ آپ دے رہے ہیں، جس پردہ نشین عورت کے پاس کوئی نہیں ہے وہ تو نہیں پائے گا، وہ تو نہیں پائے گی، تو سب سے بہتر یہ ہوتا ہے گھروں میں جا کے پہنچا دینا، عزت بھی باقی رہ جاتی ہے، اور ہر حاجت مند اور ضرورت مند کو مل بھی جاتا ہے۔ یہ طریقہ سب سے بہتر ہے، اور یہی الحمدللہ آج ہم یہاں دیکھتے ہیں، یہاں کتنا اچھا ایک نظام خلیج کے اندر ہے کہ آدمی جا کر کے پہنچا کر کے بلا کر کے دے دیتا ہے۔ بہت زیادہ ہو دستخط لے رہا، بھائی ہم نے لے لیا۔ تو یہ جو ہمارے یہاں تنظیموں باقاعدہ کیمرہ مین ساتھ لے کر کے آدمی جاتا ہے، ساتھ میں کیمرہ مین لے کے جاتا ہے، اور باقاعدہ بلایا جاتا ہے، بھائی برا آؤ فوٹو لے لیں۔ بہرحال
اس میں اخلاص کی کمی ہوتی ہے. کام زیادہ ہے شہرت زیادہ، کام کم ہے اور شہرت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بچائے. اور دینے والا جو دے رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے. جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 7 خوش نصیب جو جنت میں جائیں گے وہ کون ہیں؟ عرش کے سائے میں ہوں گے. کون ہے؟ کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو اتنا چھپا کے دیتا ہے کسی کو کہ بائیں ہاتھ سے پتہ نہیں چلتا. آخر عمر فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھروں میں رات کو کسی اندھے، کسی لنگڑے، کسی لولے، کسی بیوہ عورت کی مدد کرتے تو رات کی تاریکی میں جاتے تھے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے. یہ اخلاص تھا. رات کی تاریکی میں جاتے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے کہ ابو بکر اس بوڑھی کی خدمت کرنے کے لیے آتا ہے. تو اخلاص باقی رکھیں، جتنا چھپا کے دے سکتے اتنا دیں. اللہ تعالی ہم سب کے اندر اخلاص پیدا کرے اور ہمارے صدقات اور خیرات اور احسانات کو قبول کرے. آج کے اس حالات میں عوام میں بات پھیلائی جا رہی ہے کہ مساجد تو بند ہیں، تراویح کا انتظام نہیں، اس لیے ٹی وی وغیرہ پر حرم کی تراویح لگا دی جائے اور حرم کے امام کے ساتھ تراویح پڑھ لی جائے. اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ آج یہ تقریباً رمضان شروع ہونے سے پہلے سے ایسی بڑی باتیں آنے لگی. ہمارے بر صغیر کے ایک بڑے شہر کے قاری صاحب حافظ صاحب نے لوگوں کے پاس واٹس ایپ بھیجا اور کچھ لوگوں کے پاس ای میل بھیجا کہ ہم آن لائن تراویح پڑھائیں گے اتنے بج کے اتنے منٹ پر. آپ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں کھڑے ہو کر کے ہمارے پیچھے تراویح کی نماز پڑھیں. اللہ اکبر. حرمین تک بات محدود نہیں ہے. کہا جاتا ہے کسی چیز کو ذرا تھوڑی سی رخصت دے تو لوگ اس کو بہت بڑی بنا لیتے ہیں. اب آپ ذرا سوچیں، اب آج بے شمار لوگ تیار ہیں اور میں نے سنا کہ شروع بھی کر دیے ہیں. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان تمام ملکوں سے رپورٹیں آ رہی ہیں. آج بھی ہمارے پاس کچھ خبر آئی کہ حافظ صاحب اپنے کمرے میں تراویح پڑھتے ہیں اور محلے کا پورے شہر میں لوگوں کو جن کے پاس پیغام پہنچ گیا ہے اور ان کے پیچھے وہ تراویح کی نماز پڑھ لے رہے ہیں. دوستو، یہ آج کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ بہت پہلے بھی اٹھا تھا جب کرونا نہیں آیا تھا. کرونا سے پہلے ہی جب خاص طور سے یہ ٹی وی اور اسکرین پر حرمین کے مناظر دکھائے جانے لگے اور تراویح پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے خطبہ سے ساری چیزیں نظر آنے لگیں. آج سے 20 سال قبل سے ایک تحریک چلی اور لوگوں کے دل و دماغ میں بات آئی کہ جب سارا کام اس سے ہو جاتا ہے آن لائن اور کیا کہتے ہیں اسکرین کے ذریعے، تو آخر نماز کیوں نہیں ہو سکتی. تو کچھ روشن خیال، ہمیشہ یاد رکھیں، کچھ روشن خیال. یہ بات ذرا یاد رکھیں. آج اسلام میں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان میں 2 قسم کے لوگ ہیں. بڑا طبقہ اہل حق کا وہ ہے کہ جو پیش آمدہ مسائل جو ہیں، جتنی ٹیکنالوجی، جتنے حوادث، جتنا مسائل آتے ہیں ان کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں ڈھونڈتے ہیں کہ اگر کتاب و سنت کی روشنی میں ڈھونڈا جائے، اگر یہ چیز جائز ہے تو جائز کا فتویٰ دیں گے، ورنہ اس کو جائز نہیں کہیں گے. یہ اہل حق، علماء کی، اہل حق کی ایک کمیٹی یہ ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی نوازل، نئے مسائل پیش آتے ہیں یا کوئی نئی ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے تو وہ ان کی باقاعدہ ایک کمیٹی ہوتی ہے. اور خاص طور سے یاد رکھنا، ہمارے بر صغیر کی طرح نہیں، یہاں خلیج، خصوصاً مملکت العربیہ سعودیہ، UAE، متحدہ عرب امارات یا اس قسم کے جو علاقے ہیں، یہاں کوئی شخصی فتویٰ نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا، یہاں جو بڑے ملک میں بڑے ٹاپ کے علماء ہوتے ہیں ان کی ایک کمیٹی بنائی جاتی، فتویٰ کمیٹی ہوتی، لجنت الافتاء، لجنت الفتویٰ جس کو کہتے ہیں، افتاء، ایک بڑی کمیٹی ہوتی ہے. ہمارے یہاں کوئی اکیلے نہیں کہ ہاں فتویٰ دے دیا.
یہ سارا مسئلہ جو نئے مسائل جو آتے ہیں اس فتویٰ کمیٹی کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اس پر باقاعدہ کتاب اللہ، سنت رسول، سلف کے اقوال اور ان کے منہج کے مطابق غور خوض کیا جاتا ہے۔ غور خوض کرنے کے بعد، غور فکر کے بعد اگر نتیجہ نکلا کہ نہیں اسلام میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں، تو اعلان کر دیتے بھائی اس سے اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور اگر گنجائش ہے، کوئی ثبوت نکلتا ہے، کہتے ہاں اسلام میں یہ چیز جائز ہے۔ یہ ایک گروہ ہے، یہی بڑا طبقہ ہے۔ لیکن آج ہمارے ہاں ایک گروہ اور ایسا ہے جو علماء تو نہیں بلکہ اسکالر ہوتے ہیں، یا کچھ علماء، ان کا دل و دماغ علم میں تعمق نہ ہونے کی بنا پر، تفقہ فی الدین نہ ہونے کی بنا پر، وہ یہ چھوٹا گروہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دو چیزیں۔ نمبر ایک، عوام کی پسند دیکھتا ہے، عوام کیا چاہتی، یاد رکھو یہ، وہ دیکھتے ہیں کہ عوام کا کیا رجحان ہے، عوام کیا چاہتی ہے۔ ہر وہ چیز جو عوام جس کو میجارٹی پسند کر رہی ہو، ان کے لیے وہ چیز حلال کرنے کی فکر ان کو ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز، جتنے پیش آمدہ مسائل یا آلات ٹیکنالوجی آتی ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھنے کے بجائے اس کو پہلے جائز سمجھ لیتے ہیں، پھر قرآن و حدیث کو اس پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جھوٹی تعویل، ہیلے بہانے، تحریف کر کے اس کو وہ جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جب ہمارے ہاں یہ ٹی وی، ریڈیو اور آج بہت سارے جو سوشل میڈیا، یہ ساری چیزیں آئی، تو اب لوگ فتویٰ کمیٹی سعودیہ کی، متحدہ عرب امارات کی، مصر کی، خلیجی ممالک کی، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان اور ہندوستان کی بھی یہی ہوگی، سب لوگوں نے فتویٰ دیا کہ حرمین کے اندر تراویح کی نماز ہو رہی ہے، اور اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں، آواز کتنی بھی صاف ہو، کتنی ہی اچھی آئے، یا کوئی آن لائن آپ کو تراویح کی نماز یا کوئی نماز پڑھا رہا ہے، تو اس کے پیچھے اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اس کی کیوں؟ ایک تو سمجھ اتفاقی علماء، تمام علماء کا فتویٰ، متفقہ فتویٰ، کسی ایک مفتی نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ پہلا گروہ جو علم رکھنے کے ساتھ ساتھ ہر آنے والے نئے مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کرتے ہیں، اس نتیجہ نکالتے ہیں، ان کا یہی فتویٰ ہے کہ ہمیں ایسی تراویح پڑھنے سے ہماری تراویح نہیں ہوگی، ہماری نماز نہیں ہوتی۔ آج تقریباً 20 سالہ پرانا فتویٰ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ فتوے ہیں، تو نہیں ہوتی ہے، نہ آن لائن ہوگی نہ اس طرح سے پڑھنے سے ہوگی۔ اور اس کی بہت وجہ، بڑی وجہ، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ نماز باجماعت مسجد میں اجتماعیت کے لیے کہ سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں، مسجد میں اکٹھا ہوں گے، مسجد میں آنے جانے کا ثواب، وہاں بیٹھنے کا ثواب، باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب، اور اپنے مسلمان بھائیوں سے الفت و محبت کے ساتھ ملنے ملانے کا ثواب، اجتماعیت، اتفاق، اتحاد، آپس کے بہترین روابط کا ذریعہ ہے۔ اگر ان چیزوں سے آپ نماز پڑھنے لگیں، آج تو کہتے ہیں کرونا ہے، ممکن ہے کل کرونا نہ بھی رہے، تو بھائی حرم کی نماز ہو رہی، قرات اچھی ہے، ہم ان کی طرف ہم پڑھ لیتے ہیں نماز ان کے ساتھ، تو یہ مسجدیں ویران ہونے لگتی ہیں۔ نمبر دو، کوئی بھی ناجائز چیز جماعت کے لیے، اقتداء کے لیے ضروری ہے کہ امام آگے ہو، صفیں آپ کی ملی ہوئی ہوں،
اگر کوئی ایک انسان اکیلے نماز پڑھے، لا صلاۃ لواحد خلف الصف، جس نے اکیلے صف کے پیچھے نماز پڑھا، مسجد میں تو اس کی نماز نہیں، تو 1000 کلومیٹر دور کیسے آپ کی نماز ہو جائے گی؟ تو امام کے ساتھ جو صفیں ہیں ان صفوں کے ساتھ آپ کی صف نہیں لگ، ہزاروں میل کا فاصلہ پڑ رہا ہے، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ پڑ رہا ہے، تو یہ صفوف متواصلہ نہیں رہ گئی، اور باجماعت نماز کے لیے صفوف کا متصل ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے فقہا کے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ چلتا تھا کہ مسجد ہے، 5 صفیں آگے لگتی ہیں، اس کے بعد نہر ہے، نہر کے بعد پھر 10 صفیں لگتی ہیں، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو فقہاء حنفیہ فتویٰ دیتے نماز نہیں ہوگی، کیوں؟ کنیکشن ٹوٹ گیا، امام سے کنیکشن ٹوٹ گیا۔ تو یہ، اور نمبر 2، امام اگر نماز پڑھا رہا ہے کہیں آپ کے ایک شہر کے اندر، آپ نماز تو امام کے پیچھے، لیکن قبلہ آپ کا کدھر ہے؟ ہو سکتا ہے قبلہ آپ کے قبلہ بھی شرط ہے، تو بہت سارے مفاسد ہیں۔ اب کہتے نہیں مسجدیں بند ہیں، مسجد میں جانا ممنوع ہے، ہم مجبور ہیں، مجبوری کی حالت میں امام کے پیچھے آن لائن تراویح پڑھ لیتے ہیں، حرمین کی طرح میں ائمہ حرمین کے پیچھے ہم اپنے گھر میں تراویح پڑھ لے رہے ہیں، تو بالکل بجا ہے، مجبوری تو ہے، ہم کو بھی مجبوری ہے، سب کو ہے، لیکن مجبوری میں ناجائز چیز جائز ہوتی ہے، مجبوری ہے تب۔ اگر مجبوری نہیں ہے تو کوئی کبھی جائز نہیں ہو سکتا۔ مردار حرام ہے، اگر کھانے کے لیے کوئی حلال چیز نہ ملے اور آپ کی جان جا رہی، جان بچانا ہو، تب اللہ نے آپ کو حلال قرار دیا۔ اب آیا اگر مسجدیں بند ہیں تو کیا ہمیں اس کا کوئی نعم البدل ہے کہ نہیں نعم البدل؟ اب سنیں، تراویح کا مسئلہ زیادہ لوگ لے رہے ہیں، تو تراویح کی ہم مثال دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں مسجد میں باجماعت نماز تراویح ہوتی، لوگ پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود گھر میں لوگ باجماعت نماز تراویح پڑھ لیتے تھے۔ مجبوری تھی، کیا مجبوری تھی؟ محمد بن نصر المروزی کی کتاب قیام اللیل، طبرانی وغیرہ کی روایت، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان کا چاند نکلا، اعلان ہو گیا کہ چاند ہو گیا، میں اپنے گھر میں تھا، رات کو وضو کر کے مسجد میں جا رہا تھا تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے، تو ہماری گھر کی عورتوں نے ہم کو پکڑ لیا، گھر کی عورتوں نے روک لیا اور کہا کہ کہاں جا رہا؟ کہا میں تراویح پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا ہم عورتوں کو قرآن یاد نہیں، تم مسجد میں جاؤ گے تراویح پڑھ لو گے، ہم عورتوں کو قرآن نہیں یاد ہے، چولہے ہانڈی میں مشغول رہتی ہیں، تو تم ہم پڑھاؤ اور ہم تمہارے پیچھے پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مجبور ہو گیا، اتنے سختی کے ساتھ عورتوں نے روک لیا کہ مسجد نہیں جا سکا میں۔ لو، عورتوں کی مجبوری تھی، عورتوں کی مجبوری تھی۔ آج تو پتہ نہیں کتنی مجبوری ہمارے یہاں، حکومت کی مجبوری، بیماری کی مجبوری، 1000 مجبوریاں ہیں۔ وہاں عورتوں کی مجبوری تھی۔ مجبوری کیا؟ عورتوں نے کہا ہم کو قرآن یاد نہیں ہے۔ سعد بن وقاص کہتے ہیں میں نے مجبور ہو کر کے تراویح کی نماز ان کو پڑھا دی، لیکن اطمینان نہیں تھا، سمجھ رہے تھے میں نے غلطی کی، چونکہ آج تک بھی ایسے نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں صبح نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور سارے لوگ نبی علیہ السلام کی مجلس میں موجود تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ رات کو ایسا حادثہ ہوا۔ پوچھا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا تھا، عورتوں نے پکڑ کے روک لیا اور کہا کہ نہیں تم کو نہیں جانے دیں گے، تم کو یہی تراویح پڑھانا ہے، تم پڑھاؤ گے ہم لوگ پڑھیں گی، چونکہ ہم عورتوں کو قرآن یاد نہیں ہے، گھر کے کاج میں رہ جاتی ہیں، تراویح ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تم تراویح پڑھاؤ، تم کو قرآن یاد ہے، تمہارے پیچھے ہم پڑھیں گی۔ تو یا رسول اللہ ہم نے ان کو 8 رکعت پڑھا دیا۔ 2 چیزیں ہوئی،
ہم نے باجماعت پڑھایا اور 8 رکعت ہم نے پڑھا دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے جب میں اپنے گھر کا یہ حادثہ بیان کر رہا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا رہا تھا, تو ہمیں اور کچھ اور صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ اللہ کے رسول کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہیں, دیکھیں آپ کے چہرے پر اس واقعے کو سننے کے بعد کیا اثر ہوتا ہے. تو لوگوں نے کہا, سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اس قصے کو سن کر کے چہرے پر مسکراہٹ اور رضا اور خوشی کے آثار نمایاں تھے. اب آپ ذرا بتائیں, صحابی رسول ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, لیکن اپنے گھر میں تراویح کی نماز باجماعت عورتوں کو پڑھاتے رہے. اللہ رسول کے زمانے میں اللہ رسول نے پسند کیا. نمبر 2, صحیح بخاری کے اندر اگر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اثر ان کی نماز چھوٹ گئی تھی, فرض نماز, مسجد نبوی کے پاس پہنچے تو نماز ہو چکی تھی, واپس گئے اور جا کر کے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا اور جا کر کے باجماعت نماز, گھر والوں سے پوچھا تم نماز پڑھ چکے ہو؟ گھر والوں نے کہا نہیں, اپنے گھر میں باجماعت نماز پڑھا دی. نمبر 3, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خود آیا. آپ نے جب دیکھا باہر سے آئے اور مسجد میں جماعت ہو چکی ہے تو آپ گھر گئے اور گھر میں اہل و عیال کے ساتھ باجماعت نماز فرض پڑھ لیا. تو اس لیے ایک نعم البدل موجود ہے, نعم البدل موجود ہے کہ اگر آپ کے لیے مسجدیں بند ہیں تو آپ کو تراویح پڑھنے سے نہیں منع کیا گیا ہے, صرف آپ کو مسجد میں تراویح پڑھنے سے منع کیا گیا ہے, مسجد میں جانے سے منع کیا گیا. آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی بچے اہل و عیال کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں. اور واقعی جیسے لوگ بتا رہے ہیں ہر چیز اللہ نے کے رسول پر مومن کے اوپر مصیبت آتی ہے جب بھی خیر ہے اور خوشحالی ہوتی جب بھی خیر. واللہ ذرا دیکھیں کتنی خیر کی بات, ہر گھر میں آج جماعت ہو رہی ہے. کوئی ٹیلی فون کرتا ہے شیخ صاحب ہمارا بچہ حافظ قرآن ہے, 15 سال کا ہو گیا ہے, کیا اس کی امامت ہو سکتی ہے؟ کوئی کہتا 12 سال ہو گیا ہے. اگر کہتے تو ہاں کرا سکتا ہے. واقعی باجماعت نماز تراویح مسجد میں 10-15 منٹ میں ختم کرتے تھے اور آج 1-1 گھنٹے تراویح کی نماز گھروں میں ہو رہی ہے. بچے پڑھا رہے ہیں, شوہر پڑھا رہا ہے. اور حد تو یہ ہو گئی کہ آپ کو بتائیں کہ ایک صاحب کہنے لگے, میں نے ایسے ٹیلی فون کیا تو کہنے لگے تراویح ہو رہی؟ میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ ہاں ہو رہی ہے. کیسے پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے انداز بتایا, کہا کہ پہلے قرآن اپنے تمام بچے, اپنے بچیوں, اپنی بیوی, اپنی نوکرانی, اپنے نوکر سب کو اکٹھا کرتے. اکٹھا کرنے کے بعد پہلے طے کرتے ہیں کہ پہلی دوسری رکعت میں کتنا قرآن پڑھنا ہے. سورۃ البقرہ کے 5 رکوع پڑھنا ہے یا 50 آیتیں پڑھنی ہے. کہتے ہیں تراویح شروع ہونے کے پہلے سب کو بیٹھا کر کے ان کا ترجمہ اردو میں پڑھتے ہیں اور جو اردو نہیں سمجھتے انگلش میں ان کو سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں 2 رکعت میں پہلی دوسری رکعت میں جتنا پڑھنا ہے قرآن, کہتے ہیں پہلے اس کا ترجمہ بتاتے ہیں اور تفسیر پڑھ سناتے, پھر کہتے ہیں اس طرح سے 8 رکعت تراویح ہم پوری. اللہ اکبر, کتنی خوشی کی بات ہے, اس میں بھی خیر ہے. ایسے ہی کہتے ہیں 8 رکعت ہم پڑھا کرتے. اللہ اکبر, کتنی لمبی قرات, اور 8 پارے میں جتنا قرآن پڑھنا ہے پہلے اس کا معنی مفہوم سمجھنا, پھر اس کو پڑھ تلاوت کرنے. اور پھر ایک عذر ہوتا ہے, وہ عذر کیا ہے کہ اصل میں فرض نماز تو گھر میں پڑھ لیتے ہیں چونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں, تراویح میں تو لمبی قرات کرنی رہتی ہے, اس لیے قرات کے لیے لمبی قرات ہونی چاہیے. تو ہمارا قرآن ہم کو یاد نہیں, حافظ کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ بھی نعم البدل موجود ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور پورے مدینہ صحابہ کرام سے بھرا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نماز اپنے گھر میں پڑھتی تھی, گھر کے اور افراد کو اکٹھا کر لیتی, اور امام جو کرتا غلام کرتا تھا, ان کا جو غلام تھا امامت کرتا. اور غلام حافظ قرآن نہیں تھا
تو حضرت عائشہ کے امام قرآن کو دیکھ کر کے لمبی قرات کرتا اور تراویح کی نماز پڑھاتا تھا. پتہ یہ چل گیا یہ عذر بھی قابل قبول نہیں، نعم البدل موجود ہے. اگر آپ لمبی قرات کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ حافظ صاحب ہی ختم کرائیں، اور ختم کرانا ہے کوئی ضروری بھی نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں جو امامت کر رہا ہے اگر وہ دیکھ کر کے بھی لمبی قرات کرنے کے لیے پڑھے گا تو کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں. بس سننے والے نہ دیکھیں، امامت کرنے والا دیکھ کر کے پڑھا سکتا ہے. تو اس لیے یہ آن لائن یا ریڈیو یا حرمین کے امام کو دیکھ کر کے تراویح پڑھنے سے تراویح ادا نہیں ہوگی. باتفاق علماء ہمارے پاس سارے فتاوے موجود ہیں، نئے بھی اور 20 سالہ پرانے بھی. اس لیے تمام علماء کے فتاوے کو روشنی میں ہم یہی آپ کو کہیں گے کہ تراویح آپ اپنے گھر میں باجماعت پڑھ لیں، یا اکیلے پڑھتے ہیں اکیلے پڑھیں، لیکن اس آن لائن یا ریڈیو یا ٹی وی سن کر کے جو تراویح پڑھیں گے حرمین کی تراویح دیکھ کر کے یا کہیں اور کی، وہ تراویح ہوگی نہیں. اس سے اپنے آپ کو بچائیں. آج پوری دنیا کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، ان حالات میں ضرورت پڑنے پر مسجدوں میں مریضوں کو رکھنے کا انتظام کرنا کس حد تک درست ہے؟ یہ اگر ضرورت پڑ جائے تو انشاءاللہ اللہ کرے ایسی نوبت نہ آئے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو مریضوں کو مسجد کے اندر رکھنا بھی جائز ہوگا، کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہوگا اور بلا اختلاف ہوگا. اس کی کئی وجہ ہے. نمبر 1، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار تھے اور بڑے صحابی تھے، گھر میں ان کے تنگی تھی. اگر نبی وہ گھر میں رہتے تو ان کی ملاقات کے لیے عیادت کرنے کے لیے لوگ جاتے تو گھر کافی نہ ہوتا، گھر والوں کو پریشانی ہوتی اور خود نبی علیہ السلام کو بھی جانا پڑتا. تو ان چیزوں کے پیش نظر نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی ہی میں ایک خیمہ لگا کر کے ان کو وہیں رکھ دیا تھا، اور ایک مادی تھی جو ان کی تیمارداری کرتی، دیکھ بھال کرتی تھی، اور اس طرح سے سارے لوگ عیادت کے لیے وہاں پہنچ جاتے. ایک تو یہ ہے کہ بوقت ضرورت مریضوں کو رکھنے میں کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے. نمبر 2، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے غیر مسلموں کے وفود جو آتے تھے، وفد جو آتے تھے باہر کے، تو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے وفود کو نبی علیہ السلام وفد جو آتے تھے تو مسجد نبوی ہی میں خیمہ لگا کر کے ان کو رکھا کرتے تھے. حضرت ثمامہ ابن اسال مشہور صحابی ہیں، نجد کے رہنے والے، بڑے خطرناک قسم کے مشرک تھے. یہ نبی علیہ السلام کے قتل کا اعلان کر رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے، پکڑ کے لائے تو مسلمانوں نے ان کو مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیا تھا. اسی میں وہ رہتے تھے اور مشرک تھے، کلمہ نہیں وہیں رہتے تھے، وہیں ان کو کھانا دیا جاتا تھا. تو اس طرح سے غیر مسلموں کا بھی رکھنا نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر خیمہ لگانا ثابت ہے. اسی طرح سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوچا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، جس کا تذکرہ سورہ انفال وغیرہ کے اندر موجود ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ہی اندر باندھ دیے تھے، وہیں رہتے تھے اور کہتے جب تک میری توبہ نہ قبول کر لی جائے تب تک ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے. آخرکار جب توبہ قبول ہوئی تب ان کی رسی کھولی گئی، باہر نکلے. تو اس طرح سے بوقت ضرورت نماز کے علاوہ ان چیزوں کے اگر مریضوں کے لیے ایمرجنسی ہے، کوئی ضرورت پڑ گئی ہے تو مریضوں کو بھی مسجد میں رکھنا، خیمے لگا کر کے یا چارپائی پر رکھ دینا شرعاً کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہوگا، جیسے نبی علیہ السلام نے حضرت سعد بن معاذ کو رکھا تھا. ایک آخری سوال، آج مسجدیں تو بند ہیں، لیکن اگر کسی علاقے میں مسجدیں مصلیوں کے لیے کھولی جاتی ہیں اور یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ ایک صف میں مصلیوں کے درمیان 1.5-2 میٹر کا فاصلہ ہو، تو یہ کس حد تک درست ہے؟ کوئی بات نہیں، اصل یہی ہے کہ صف میں سو صفوفکم، تراسو، مل کے کھڑے رہو اور بیچ میں جگہ نہ خالی رکھو، ہے یہی. لیکن اگر واقعی ماہر تجربے کار ڈاکٹر اور تجربہ یہ بتلا رہا ہے
کہ قریب جانے سے بیماری کے پھیلنے کا خطرہ ہے، اتنا فاصلہ رکھ دی جائے کہ دونوں کو کا خطرہ دور ہو جائے، تو انشاءاللہ شرعاً کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں بھی یہی فتویٰ دیا گیا، اور مسجدیں بند ہونے کے پہلے پہلے یہاں اس پر خلیجی ممالک میں غالباً اس پر عمل بھی ہوتا رہا، یہاں یو اے ای کے اندر عمل ہوتا رہا، اور ہو سکتا ہے بحرین وغیرہ سعودیہ میں بھی عمل ہو، اس پر عمل ہوتا رہا۔ علماء نے فتویٰ دیا ہے، انشاءاللہ اگر گیپ کر کے فاصلہ دے کھڑے ہوں گے تو شرعاً کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے۔ عذر کی بنا پر علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، الضرورات تبیح المحظورات، وصول فقہ کا ایک اسلام کا اصول ہے کہ ضرورت کے وقت بہت غیر ناجائز چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں جائز ہو، لیکن ضرورت اور اضطراری کیفیت میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس نشست کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔